السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ تو آج میں آپ سبھی کے لیے بہت ہی اہم ٹاپک لے کر حاضر ہوئی ہوں، اور بہت ہی اہم ہمارے شاعر ہیں یہ اردو میں، جن کا نام ہے نذیر اکبر آبادی، اور انہیں ہمارا عوامی شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اردو کے بہت معروف شاعر ہیں، ہمارے معروف بہت نظم نگار بھی ہیں، اور جنہیں عالمی شاعر نذیر اکبر آبادی کہا جاتا ہے، اور ان کا دور رہا ہے 1740 سے 1830۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نام شیخ محمد ولی اور تخلص نذیر۔ ان کا نام تھا محمد ولی اور انہوں نے اپنا تخلص رکھا ہے نذیر۔ تو زیادہ تر شاعر یہی تھے اردو میں، ایسے ہی شاعر تھے جو اپنے نام کے ساتھ کوئی نہ کوئی تخلص جوڑتے تھے، تو ان کا تخلص تھا نذیر۔ نذیر 1740 میں دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ دہلی میں۔ نذیر کا انتقال 1830 کو 90 سال کی عمر میں ہوا۔ ان کا انتقال 1830 میں ہوا تھا، اور جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی عمر تھی 90 سال۔ یہاں پہ ایک نوٹ ہے، ان کا انتقال کہاں ہوا اس میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آگرہ میں ان کی وفات ہوئی۔ تو دیکھیے، انہیں نذیر اکبر آبادی کہا جاتا ہے، تو اکبر آباد جو تھا پہلے آگرہ کو ہی کہا جاتا تھا، اب تو آگرہ کہا جاتا ہے۔ تو ان کا یہ پیدا دہلی میں ہوئے تھے حالانکہ، لیکن پھر یہ آگرہ میں ہی چلے گئے تھے، آگرہ میں ہی رہے ہیں، پر اس بات میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آگرہ میں ہی ان کی وفات ہوئی ہے۔ نذیر کے والد کا نام شیخ فاروق تھا۔ ان کے والد کا نام تھا شیخ فاروق، اور نذیر 1757 میں احمد شاہ ابدالی کے حملے کے وقت اپنی ماں کو لے کر اکبر آباد یعنی کہ آگرہ چلے گئے تھے۔ تو جب دہلی میں حملے ہوئے جس وقت میں، تو احمد شاہ ابدالی نے حملے کیے تھے، تو اس وقت یہ دہلی سے شفٹ ہو گئے تھے اکبر آباد میں، اپنی ماں کو لے کر وہاں چلے گئے تھے، اور پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے تھے۔ ٹھیک ہے، نذیر ہر جگہ آگرہ ہی کو اپنا وطن بتاتے ہیں۔ نذیر نے ہر جگہ مطلب اپنے جو ان کی جو نظمیں وغیرہ ہیں، جو انہوں نے لکھی ہیں سب چیزیں، تو اس میں یہ اپنا وطن جو بتاتے ہیں وہ آگرہ کو ہی بتاتے ہیں۔ نذیر شیخ فاروق کی 13ویں اولاد تھے۔ شیخ فاروق ان کے والد صاحب کے یہ 13ویں اولاد تھے۔ ان سے پہلے 12 اولادیں ان کی فوت ہو چکی تھیں، تو یہ اپنے والد کی 13ویں اولاد تھے، یعنی کہ آخری اولاد تھے، اور ان سے پہلے جو ان کے سارے بھائی بہن یا جو بھی تھے سب کا انتقال ہو چکا تھا، تو یہ اکلوتی اولاد تھے۔ نذیر نے ادھیڑ عمر میں مسمات طہور النساء بیگم بنت عبد الرحمن خاں چغتائی سے نکاح کیا۔ تو ان کی بیگم کا کیا نام تھا؟ طہور النساء۔ ادھیڑ عمر میں انہوں نے ان سے شادی کی تھی۔ نذیر کا ایک بیٹا سید گلزار علی اور ایک بیٹی امانی بیگم تھی۔ ایک بیٹا ان کا تھا سید گلزار علی، اور ایک ہی بیٹی تھی ان کی جس کا نام تھا امانی بیگم۔ نذیر اکبر آبادی نے شاعری میں کسی کی بھی شاگردگی اختیار نہیں کی تھی۔ تو نذیر اکبر آبادی جو تھے وہ انہوں نے خود سے ہی شاعری سیکھی تھی، ان کے کوئی استاد نہیں تھے۔ زیادہ تر شاعروں کے کوئی نہ کوئی استاد رہے ہیں، کسی کے پاس انہوں نے شعر و شاعری سیکھی ہے، پر نذیر اکبر آبادی نے کسی سے بھی شاعری نہیں سیکھی تھی، خود ہی سے سیکھی۔ اردو میں سب سے زیادہ متروک الفاظ کا استعمال نذیر نے کیا۔ تو متروک الفاظ جو تھے وہ نذیر اکبر آبادی نے سب سے زیادہ اردو نظم میں بہت زیادہ استعمال کیے۔ متروک یعنی کہ جو الفاظ استعمال نہیں کیے گئے ہوں، جن لفظوں کو لوگوں نے استعمال کرنا بند کر دیا، اور بہت سے ایسے لفظ ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہاں نوٹ میں لکھا ہے، متروک الفاظ وہ الفاظ جنہیں چھوڑ دیا گیا ہو، جن کا استعمال نہیں کرتے ہیں لوگ۔ بولی میں بہت سے ایسے لفظ ہوتے ہیں جو نہیں بولے جاتے، تو انہوں نے انہی لفظوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنی نظموں میں اسی کا استعمال کیا ہے، اور اسی سے اپنی نظموں میں بہت ہی بلندی اور بہت ہی ایک سیکنڈ ہاں تو متروک الفاظوں کو ہی انہوں نے استعمال کر کے اپنی نظموں کو باکمال بنایا اور بلندیوں تک پہنچایا۔ نذیر کی شاعری کی سب سے بڑی خصوصیت مشترکہ تہذیب ہے۔ ان کی شاعری میں جو سب سے بڑی خصوصیت پائی جاتی ہے وہ ہے مشترکہ تہذیب، یعنی کہ ملی جلی تہذیب۔
مشترکہ تہذیب، دیکھیے یہاں لکھا ہے مشترکہ تہذیب یعنی کہ ملی جلی، یعنی سبھی مذہب اور دیگر موضوع پر نظمیں کہی ہیں انہوں نے. ان کی جو نظموں میں ہمیں ملتی ہیں سبھی طرح کے موضوع ملتے ہیں. انہوں نے اس میں مذہبی بھی کہے ہیں اور عام زبان کے عام لوگوں کی جو اس وقت کا ان لوگوں کا دور تھا وہ بھی ان عنوان کو بھی رکھا ہے انہوں نے اپنی نظموں میں. تو نظیر کی نظموں کی حیت مخمس رہی ہے. مخمس یعنی کہ 5 بندوں پر مشتمل رہی ہے ان کی نظمیں، جو ایک مصرع کہلاتا ہے پورا. تو ان کی نظمیں جو رہی ہیں وہ مخمس کی حیت میں رہی ہیں، یعنی 5 مصرعے. نظیر نے جتنے ہندوستانی الفاظ اپنی شاعری میں استعمال کیے ہیں اتنے کسی دوسرے شاعر نے ان سے پہلے استعمال نہیں کیے. ٹھیک ہے. نظیر نے اردو شاعری میں ایسے لفظ استعمال کیے ہیں جو ہندوستان میں عام زبان، عام فہم و زبان، جو عام لوگوں کی بول چال کے جو الفاظ ہوتے تھے ان کا استعمال کیا ہے نظیر نے اپنی نظموں میں. تو اس لیے ان کو عوامی شاعر کہا جاتا ہے نظیر کو، کیونکہ انہوں نے عام بول چال کے الفاظ استعمال کیے اس دور میں، اور اسی وجہ سے لوگوں نے ان کی نظموں کو بہت پسند کیا. آگرہ کو سب سے زیادہ شہرت نظیر نے بخشی. تو آگرہ شہر کو سب سے زیادہ شہرت جو ملی ہے وہ نظیر کی وجہ سے ملی ہے. نظیر اکبر آبادی نے کبھی کوئی غزل نہیں لکھی. دیکھا، انہوں نے کبھی کوئی غزل نہیں لکھی، انہوں نے نظم میں ہی اپنے جوہر دکھائے، اپنا کمال دکھایا نظموں سے ہی. خواجہ میر درد نے بھی کبھی کوئی غزل نہیں کہی اور انہیں صوفی شاعر کہا جاتا ہے. خواجہ میر درد بھی ایک اردو کے باکمال شاعر ہیں، بہت بڑے شاعر کہلاتے ہیں، تو انہیں صوفی شاعر بھی کہا جاتا ہے. نظیر میر تقی میر کے ہم عصر تھے. میر تقی میر کے ہم عصر بھی شاعر کہلاتے ہیں نظیر. اور میر کی پیدائش 1722 میں آگرہ میں ہوئی تھی اور وفات 1810 میں لکھنؤ میں ہوئی. تو ہاں، ان کی میر کی پیدائش جو ہوئی ہے ہماری، تو میر کی پیدائش 1722 میں آگرہ میں ہوئی ہے اور وفات 1810 میں لکھنؤ میں ہوئی، جبکہ ہمارے نظیر اکبر آبادی کی پیدائش ہوئی ہے 1740 میں. نظیر اکبر آبادی کی پیدائش ہوئی ہے 1740 میں اور ان کی پیدائش ہوئی ہے 1722 میں. تو اس لیے انہیں اسی دور کا شاعر کہا جاتا ہے اور وفات 1810 میں لکھنؤ میں ہوئی، اور جبکہ ان کی نظیر اکبر آبادی کی 1830 میں ہوئی ہے. تو اسی لیے انہیں ہم عصر شاعر کہا جاتا ہے نظیر اکبر آبادی کا. ہم عصر کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی دور سے کیا کہتے ہیں اسے، کنیکشن رکھنے والے، ایک ہی دور کے رہے ہیں یہ شاعر. تو نظیر اردو میں عوامی شاعر کے نمائندہ شاعر ہیں. عوامی شاعری کے نمائندہ مطلب ایک بہت ہی خاص شاعر رہے ہیں. نظیر کسی بھی دبستان سے تعلق نہیں رکھتے تھے، نہ دہلی سے اور نہ لکھنؤ سے. نظیر کسی بھی دبستان سے انہوں نے تعلق نہیں رکھا، نہ دہلی نہ لکھنؤ، یعنی کہ نہ ہی دبستان دہلی سے ان کا کوئی تعلق تھا اور نہ ہی دبستان لکھنؤ سے ہی کوئی ان کا تعلق تھا. حبیب تنویر نے نظیر اکبر آبادی پر ایک ڈرامہ آگرہ بازار کے نام سے لکھا ہے، جو پہلے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں 1954 میں کھیلا گیا. تو حبیب تنویر ایک بہت معروف ڈرامہ نگار ہیں، انہوں نے ڈرامے لکھے ہیں. تو انہوں نے نظیر اکبر آبادی پر ہی ڈرامہ لکھا ہے آگرہ بازار. ان کا ایک ڈرامہ بہت فیمس ہوا تھا یہ. تو اس ڈرامے میں انہوں نے جو استعمال کی ہیں یہ انہی کی ساری نظیر اکبر آبادی کی نظمیں استعمال کی ہیں اور اسی پر کہا گیا ہے یہ ڈرامہ. اور اس کو کھیلا گیا تھا پہلی بار 1954 میں جامعہ ملیہ اسلامیہ، جو کہ یونیورسٹی ہے آج کے دور میں، اور یہ بہت بڑی یونیورسٹی ہے. تو اس میں دہلی کے اندر ہے یہ یونیورسٹی، تو یہ وہاں پہ کھیلا گیا تھا. نظیر ڈرامہ آگرہ بازار میں ایک بار بھی اسٹیج پر نہیں آتے تھے. جب ان کا یہ ڈرامہ کھیلا گیا تو نظیر اکبر آبادی وہاں کبھی نہیں آئے، صرف ان کی نظمیں چلتی تھیں اور ان کے اشعار پیش کیے جاتے تھے. اس ڈرامے کے اندر جو تھی ان کی نظمیں کہی جاتی تھیں، یعنی کہ اور ان کے اشعار پڑھے جاتے تھے. ڈرامہ آگرہ بازار میں نظیر اکبر آبادی کی 23 نظموں کو شامل کیا گیا تھا. کتنی نظمیں ان کی اس میں استعمال کی گئی تھیں؟ 23 نظمیں استعمال کی گئی تھیں، جن میں شہر آشوب اور نظمیں شامل ہیں. شہر آشوب ان کی بہت ہی فیمس نظم رہی ہے. انہوں نے جو آگرہ بازار جو ان کا ڈرامہ تھا اس میں کہی گئی ہے، اور بھی نظمیں کہی گئی ہیں. نظیر کی اہم نظمیں دیکھتے ہیں ہم کون کون سی ہیں.
ایک تو ان کی ہولی ہے، عیدگاہ پریم چند کا افسانہ بھی ہے، عیدگاہ پریم چند کا ایک افسانہ بھی ہے اور عیدگاہ نام کی ہی ان کی ایک نظم بھی ہے، اور کبوتر بازی ہے، کبوتر بازی، ریچھ کا بچہ، نوٹ، ریچھ کا بچہ نوٹ میں دیا ہوا ہے جو بھی بچے سے نظم آ جائے وہ زیادہ تر نذیر اکبر آبادی کی ہی ہوگی۔ تو جو بھی بچے سے نظم آ جائے وہ زیادہ تر نذیر اکبر آبادی کی ہوگی۔ بچہ مطلب جیسے ریچھ کا بچہ اور اس ٹائپ کی ان کی نظمیں کافی فیمس ہوئی ہیں، جیسے کہ ابھی ہم آگے پڑھتے ہیں اور بھی ہاں دیکھتے ہیں۔ شہر آشوب، شہر آشوب سودا کا بھی قصیدہ ہے، شہر آشوب ان کی نظم کا نام بھی ہے، اور ایک شہر آشوب جو ہے وہ سودا مرزا محمد رفیع سودا کا بھی قصیدہ کہلاتا ہے۔ بڑھاپے کا بڑھانے کا عاشق، بڑھاپے کا عاشق ہوتا ہے، عاشق ہے ایسا کچھ ہے یہ، بڑھاپے کی عاشقی، بڑھاپے کی عاشقی ان کی ایک نظم ہے۔ لطف شباب، برسات کا تماشا، خواب غفلت، خدا کی دی ہوئی نعمتیں، آٹے دال کا بھاؤ، روٹی جا روٹیاں، روپیہ، آدمی، جوگی یا جوگن، ہنس نامہ اور درگا جی کے روشن، کنہیا کی راس لیلا، مہادیو جی کا بیاہ، بازی شطرنج، شب برات، عید الفطر، بنجارہ نامہ، مفلسی ان کی بہت فیمس نظم رہی ہے، بنجارہ نامہ بھی ان کی بہت فیمس نظم رہی ہے۔ تندرستی نامہ، بیان مدت، گلہری کا بچہ، رہے نام اللہ کا، اندھیرا، آندھی، یہ سب نظمیں ان کی بہت فیمس نظمیں رہی ہیں۔ دیکھا ان کے نام سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ عوامی مطلب عوام کی عام بول چال والی باتیں ہوتی ہیں اس ٹائپ کے ہی ان کے سارے عنوان بھی رہتے تھے نظموں کے، اور اس کے اندر جو کہے جاتے تھے اشعار وہ بھی ایسے ہی ہوتے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نذیر کے متعلق اقوال یعنی کہ ان کے بارے میں کافی سارے شاعروں نے اور کافی محققوں نے کچھ نہ کچھ باتیں کہی ہیں ان کے بارے میں، تو دیکھ لیتے ہیں امپورٹنٹ جو اقوال ہیں، یعنی کہ کئی امپورٹنٹ محققوں نے کچھ باتیں کہی ہیں۔ تو نذیر کا وجود ہی اردو شاعری کی بے نظیر تنقید ہے، تو یہ کلیم احمد نے کہی ہے یہ بات، اردو شاعری کی نذیر کا وجود ہی اردو شاعری کی بے نظیر تنقید ہے۔ شاہ فتح پوری نے نذیر کو چٹکلے باز شاعر کہا ہے، چٹکلے باز۔ یہاں کبیر کے اخلاقی اور خسرو کے ذہن میں ایک دلکش امتزاج ملتا ہے۔ یہ کس نے کہی یہ بات؟ نیاز فتح پوری نے۔ میں نذیر کو بڑا شاعر نہیں کہتا اور نہ ہی اچھا شاعر، ہاں لیکن وہ لائن مطالع شاعر ضرور ہیں۔ بڑی شاعری نظر کے قبضہ قدرت سے باہر ہے۔ کس نے کہی ہے یہ بات؟ شمس الرحمن فاروقی نے کہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نذیر کا دماغ چھوٹا اور تجربہ محدود ہے، یہ کس نے کہی؟ شمس الرحمن فاروقی نے کہی ہے یہ بات۔ نوٹ یہاں پہ ہم پڑھتے چلیں۔ شمس الرحمن فاروقی کی وفات 25 دسمبر 2020 میں ہوئی ہے۔ اچھا، جب شمس الرحمن فاروقی ہمارے کافی ابھی حیات تھے، 2020 یعنی لاک ڈاؤن میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ نذیر اکبر آبادی اور شاعری کے آسمان پر ایک درخشندہ ستارہ ہیں، یہ کس نے بات کہی ہے؟ کلیم الدین احمد نے۔ درخشندہ یعنی کہ چمکدار ستارہ، یہ ہماری تو نوٹ میں دیا ہوا ہے یہاں پہ درخشندہ ستارہ یعنی سب سے چمکدار ستارہ۔ تو یہ تھی آج کی ہماری کلاس، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں پھر کسی اور نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ جزاک اللہ۔